बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, वही हुआ जिसका खतरा भी था और जिसका खदशा भी था, यानी कि इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंसाने के लिए जो वफाकी हुकूमत की एक चाल थी, जिसे इमरान खान बखूबी समझ गए थे, और इमरान खान को इस चाल में लाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों का बड़ा कलीदी किरदार था। और वो चाल जिसमें इमरान खान से 26 नवंबर 2024 का जो सानिया था, उसके ऊपर पीछे हटना, मैंडेट से पीछे हटना और बहुत सारी चीज़ें जो शामिल थीं, वो मंसूबा बिलाखिर खान साहब को पता चला, उन्होंने नाकाम बना दिया। और आज हुकूमत का एक जो बड़ा प्यादा है वो मुज़ाकरात और अपनी कमिटमेंट से पीछे हट गया है। और तहरीक इंसाफ अब इस मामले को बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और अग्रेसिव, जिसे जारहाना अंदाज में कहते हैं, उसने काम शुरू कर दिया है। तफसीलात क्या हैं, इसके अंदर जाएंगे। चंद रोज़ पहले 2 जनवरी 2024 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकराती टीमें बनी थी या कमेटियां बनी थी, उनकी दूसरी मीटिंग होती है। इस मीटिंग का जो एलामिया है वो पाकिस्तान टेलीविजन चैनल के ऊपर पहले स्पीकर ने गुफ्तगू की, और स्पीकर से के बाद जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जमान है इरफान सदीकी साहब, उन्होंने पढ़कर सुनाया और 7 बार इसमें इमरान खान साहब का नाम लिया और इस बात का ऐलान किया कि हुकूमत तहरीक इंसाफ के जो मुज़ाकराती कमेटी है उसकी मुलाकात इमरान खान साहब से जो है वो कराएगी। और इस मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ तहरीरी तौर पर जो अपने मुतालबात हैं वो या जो डिमांड्स हैं वो हुकूमत के सामने जो है वो रखेगी, और उसके बाद इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। कई अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान काफ़ी ज़्यादा महाज़राई का सिलसिला जारी था। वो सिलसिला अभी भी जारी है, लेकिन इसको वक्ती तौर पर ब्रेक लगी जब मुज़ाकरात शुरू कर दिए गए। इमरान खान साहब से तहरीक इंसाफ के लोगों ने बात की कि अब पार्लिमानी फ़ोरम हमें इस्तेमाल करने दें। आपने एहतजाजी फ़ोरम इस्तेमाल कर लिया, आपने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ज़रिए भी इंगेजमेंट का फ़ोरम इस्तेमाल कर लिया, आपने कानूनी तरीक़ाकार भी इख्तियार कर लिया। तो इमरान खान साहब ने एक मुज़ाकराती अपनी कमेटी बना दी थी। उस मुज़ाकराती कमेटी में अली अमीन गंडापुर भी शामिल थे, उमर अयूब, असद कैसर, सलमान अकरम राजा, उसके अलावा हामिद खान वो शामिल थे। इसके साथ साथ जो सलमान अकरम राजा साहब के अलावा जो MWM के सरबराह हैं अलामा राजा नासिर अब्बास, वो भी शामिल थे। और साहिबजादा हामिद रज़ा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं, इमरान खान के साथी हैं। उनको इमरान खान साहब ने अपनी इस मुज़ाकराती कमेटी का तर्जमान भी मुकर्रर किया था, उनको भी शामिल किया था। हुकूमत की तरफ से भी इस हद तक संजीदगी दिखाई गई थी कि मुज़ाकराती कमेटी उन्होंने बना दी है, सीनियर लोगों को शामिल किया, लेकिन बहुत ताख़ीर से। लेकिन जब 26 नवंबर 2024 का सानिया रूनमा होता है, उसके बाद आलमी तौर के ऊपर हुकूमत और हमारे ताकतवर हलकों के ऊपर प्रेशर बढ़ गया था कि किस तरीके से लोगों को गोलियां बरसाई गई, लोगों के ऊपर, लोगों को शहीद किया गया, ज़ख्मी किया गया, फिर उनका डेटा नहीं दिया जा रहा था। तहरीक इंसाफ के अंदर से जो कल एक रोज़ पहले बल्कि खान साहब ने भी इस बात का जिक्र किया था कि कुछ जासूस हैं, उनके ज़रिए इस मामले को पसे पुश्त डालने की कोशिशें की गई, इस मामले को नज़रअंदाज कराने की कोशिशें जो हैं वो की गई। और फिर मुज़ाकरात की कमेटी बिठाई गई और कमेटी खेलने लग गई। 10-12 दिन गुजर गए। खान साहब ने 31 जनवरी की डेडलाइन मुकर्रर कर दी, और इस दौरान हुकूमत ने जो एक सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करना था कि अगर जुडिशल कमीशन भी बनना है तो बना दिया जाएगा, लेकिन वो जुडिशल कमीशन नहीं बनाया गया था। फिर इमरान खान साहब ने चंद रोज़ पहले कुछ हिदायत जारी की अपनी पार्टी को और अपनी कमेटी को, और जब हुकूमत की तरफ से तहरीरी तौर पर डिमांड्स मांगी जा रही थी, और ये कहा जा रहा था, क्योंकि प्लान यही था कि जब तहरीक इंसाफ तहरीरी तौर पर अपनी डिमांड्स हुकूमत के सामने रखेगी तो हुकूमत इसको जो है वो ये तसव्वुर करेगी या फिर प्रोपोगेट करेगी इंटरनेशनली भी और नेशनली भी कि देखें तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो है वो हुकूमत से NRO मांग रहे हैं। अब NRO हुकूमत मांग रही है या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मांग रही है, ये तो सबको पता है, लेकिन मकसद सिर्फ ये था कि तहरीक इंसाफ को इंगेज किया जाए,
26 نومبر والے ثانیے سے واقعے سے نظر ہٹوائی جائے، لوگ اس سے پیچھے ہٹ جائیں، اور باوجود اس کے عمران خان صاحب نے ایک کال دی ہوئی تھی جو فوراً بیرون ملک پاکستانی رہتے ہیں، اوورسیز پاکستانی، ان سے انہوں نے درخواست کی تھی کہ جب تک اس سارے معاملے کی سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 سینئر ججز کے اوپر مشتمل کمیشن ان 26 نومبر 2024 اور 9 مئی 2023 کے واقعات کی تحقیقات نہیں کرتا یا کمیشن نہیں بنایا جاتا، تب تک آپ ریمیٹنسز جو ہیں وہ نہ بھجوائیں۔ اس کے باوجود خان صاحب اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹے، لیکن حکومت کی جانب سے کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا۔ 2 جنوری کو جو میٹنگ ہوئی اس میں یہ طے کیا گیا کہ عمران خان صاحب سے آزادانہ ماحول میں پرائیویسی کے ساتھ اور طویل ملاقات کی اجازت جو ہے وہ دی جائے گی، لیکن تا وقت ثانی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی تک پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کو خان صاحب سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو اس میں میڈیشن کا کردار ادا کر رہے تھے سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب۔ آج ان کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے۔ وہ بیان یہ ہے، انہوں نے یہ کہا کہ تحریک انصاف اور حکومت کی جو مذاکراتی کمیٹیاں ہیں ان کا اجلاس بلانے کے حوالے سے ابھی تک میرے سے کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ عمران خان صاحب سے ملاقات حکومت نے کرانی ہے، اس بات کی وہ بھی تصدیق کر رہے ہیں۔ اس ملاقات کرانا میری ذمہ داری نہیں ہے، میری ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام حکومت نے کرنا ہے، اور سپیکر صاحب کہاں سے حکومت سے الگ ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، پارلیمنٹری پروسیس کے اندر آپ کا کردار ایک نیوٹرل کا ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں نہ چیئرمین سینٹ نیوٹرل ہیں اور نہ ہی سپیکر نیوٹرل ہیں۔ تو یہ بات کرنا کہ میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر اس فعل سے، اس بات سے بھاگنے والی بات ہے۔ اور یہ کہا کہ حکومت اور اتحادی جماعتیں اب فیصلہ کریں گی کہ ملاقات کرائی جا سکتی ہے یا پھر نہیں کرائی جا سکتی، یہ بھی بھاگنے والی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ فری کین جب کہیں گے تو 1 سے 2 روز کے نوٹس کے اوپر ان کی ملاقات کی ارینجمنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں کرا دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اسد قیصر کے ساتھ رابطہ کر کے 4 جنوری کو ہی بتا دیا تھا کہ میں نے آپ کا جو میسج ہے وہ حکومت کو کنوے کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات کروائی جائے۔ اب پی ٹی آئی رانا ثناء اللہ یا پھر کسی اور حکومتی اکابرین کے ساتھ خود بھی بات کر سکتی ہے۔ یہ بیسیکلی جان چھڑوانے والی بات ہے۔ میں نے چند روز پہلے بھی ویلاگ میں کہا تھا کہ خان صاحب نے جو بات کر دی تھی کہ ٹھیک ہے تحریری طور پر مذاکرات دے دیتے ہیں، ڈیمانڈز دے دیتے ہیں، اور جب ڈیمانڈز دیں گے تو وہ مشروط ہوں گی، مذاکرات بھی مشروط ہوں گے کہ اگلی جب میٹنگ ہوگی اس سے پہلے اگر کمیشن بن جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں بنتا تو پھر مذاکرات ختم ہوں گے۔ اور عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ حکومت بھی اپنے تحریری طور پر مطالبات دے۔ بیسیکلی حکومت یہ سمجھ رہی تھی کہ تحریری طور پر پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے ڈیمانڈز اپنی نہیں دے گی، اور اگر ڈیمانڈ دے گی تو پھر جو ہے وہ اس کو پروپوگیٹ کیا جائے گا۔ لیکن اگر تحریری طور پر ڈیمانڈز پی ٹی آئی دے دیتی ہے اور وہ اگر آ جاتی ہیں تو پھر حکومت کے اوپر ہوگا کہ یہ جو ہے وہ مذاکرات سے بھاگ گئے ہیں، جو ڈیمانڈ انہوں نے کی تھی کہ ریٹرن ہو وہ ریٹرن بھی دے دی گئی ہے۔ لیکن پارلیمنٹری پروسیس کے اندر جب پارلیمانی فورم کے اوپر کوئی چیز آتی ہے تو وہ ریکارڈ کی جاتی ہے، اس کے منٹس بنتے ہیں میٹنگ کے، وہ منٹس میں اگر چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر اس میں تحریری طور پر مانگنے کی تک نہیں تھی۔ بہرحال ان کو یہ 100% کنفرم تھا کہ تحریک انصاف تحریری طور پر مذاکرات نہیں دے گی، لیکن عمران خان نے کہا چلیں دے دیں تحریری جو ڈیمانڈز ہیں۔ اب حکومت اس سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی ہے۔ اس سارے معاملے کے اوپر پی ٹی آئی کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے جو ترجمان ہیں صاحبزادہ حامد رضا، انہوں نے بھی اپنا بیان جاری کیا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ آج اپوزیشن کی جو کمیٹی ہے اس نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے ذریعے سپیکر ایاز صادق سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن رابطہ نہیں ہوا۔ تاہم سپیکر کو بذریعہ میسج یہ کنوے کر دیا گیا ہے کہ اپوزیشن کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے 12 یا پھر 13 جنوری کو حکومتی مذاکراتی کمیٹی سے ملاقات کے لیے تیار ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ سپیکر کی موجودگی میں حکومت نے عمران خان صاحب سے ہماری یعنی کہ مذاکراتی کمیٹی کی آزادانہ اور طویل ملاقات کی یقین دہانی کرائی تھی، جو پوری نہیں ہو سکی، اور حکومت اپنی کمٹمنٹ میں کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قانونی طور پر بھی عمران خان ایک انڈر ٹرائل قیدی ہیں، ان کو عدالت سے سزا یافتہ نہیں ہیں، لہٰذا قانونی طور پر یہ ممکن ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات یا وکیل سے یا پھر کمیٹی سے کے ساتھ کروائی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ تیسرے اجلاس میں
ہم اپنی تحریری جو ڈیمانڈز ہیں وہ حکومت کے سامنے رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اگر 9 مئی 2023 اور 26 نومبر 2024 کے واقعات کے اوپر اگر کوئی غیر جانبدارانہ یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 سینئر ججز کے اوپر مشتمل جو کمیشن ہے اگر وہ نہیں بنایا جاتا تو پھر ان مذاکرات کو معطل ہی سمجھیں، ان مذاکرات کو ختم ہی سمجھیں۔ یہ بنیادی طور پر تحریک انصاف کا ایگریسو پن ہے۔ ایک یہ کہ الزام پی ٹی آئی کے اوپر آتا، دیکھیں یہ تو سیریس ہی نہیں ہے، یہ تو تحریری ڈیمانڈز ہی نہیں پیش کر رہے، ان کو تو کچھ چاہیے ہی نہیں، یہ تو کوئی گفتگو ہی نہیں کر رہے، سنجیدہ ہیں ہی نہیں۔ یہ ایک الزام لگانا تھا عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، اور اب پی ٹی آئی اگریسو ہے اور حکومت ڈیفینسو موڈ کے اوپر ہے، اور حکومت پہلے ہی ڈیفینسو موڈ کے اوپر تھی، اب حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کہانی کیا کریں۔ جو اندرون خانہ سٹوری سمجھ آئی ہے، جو پتہ چلی ہے، وہ یہ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے اوپر کافی زیادہ تنقید کی گئی ہے، انٹرنل پارٹی کے اندر بھی اور ایکسٹرنل جو کچھ ان کے ہینڈلرز ہیں ان کی طرف سے بھی، کہ آپ کیوں یہ سارا پروسیس شروع کر رہے ہیں، آپ کیوں بار بار یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ بات چیت ہونے چاہیے، کوئی اس طرح سے معاملہ نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے جب ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے باضابطہ طور پر یہ کہا جائے گا تو پھر ہم اس معاملے کو آگے بڑھائیں گے، ادروائز ہم نہیں دیکھیں گے۔ اور یہ اپنے آپ کو شو کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہم کوئی کمزور پوزیشن کے اوپر یا پھر کسی کمزور فوٹنگ کے اوپر نہیں ہیں، یہ جو کچھ بھی کر رہی ہے تحریک انصاف کا ہی شور شرابہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے پریشر ہے، لیکن پریشر تو ہے اور اندرون خانہ ان کے اوپر دباؤ بھی ہے، پریشانی بھی ہے۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ سارے پروسیس سے باہر کیسے نکلیں، لیکن خبر یہی ہے کہ جو پیادہ ہے ایک حکومت کا بڑا پیادہ، وہ اب مذاکرات سے پیچھے ہٹ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، سائیڈ کے اوپر ہو رہا ہے، اور تحریک انصاف اگریسو موڈ کے اندر آ گئی ہے۔ یہ تھی اب تک کی ڈیولپمنٹ اور بڑی خبر۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی خبر نئے ایشو کے ساتھ میں حاضر ہوں گا۔ تب تک فہیم اختر کو اجازت دیجیے، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔